ऐड कर देते हैं प्रैग्मेटिक एग्नोस्टिक। जी हेलो हेलो। कैसे साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल सुन सकते हैं। आप कैसी तबीयत है आपकी? जी जी बिल्कुल ठीक सर, आप सुनाएं। फिट फाड़ जनाब, सुनाओ तुसी। ओके सर, मैं एग्नोस्टिसिज्म पे बात करूंगा। लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, लेकिन असल में उस टाइम बात नहीं हो सकी थी, शायद नेट का कोई इशू था। जी जी हाँ सर, चलें, तो मोस्ट वेलकम। शुरू करते हैं। बताइएगा क्या है एग्नोस्टिसिज्म आपके नज़दीक और ये कैसे बेहतर है इस्लाम से? सर बेहतर तो, अगर आपकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी से बेहतर है फिर भी उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर आपका जो क्लेम है वो ट्रूथ पर बेस करता है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप एग्नोस्टिक हैं और आप ये कह रहे हैं कि अगर आपका क्लेम ट्रूथ पे बेस करता है, सो यू नो द ट्रूथ एग्जिस्ट्स बट यू आर एन एग्नोस्टिक। वेरी गुड स्टार्ट। खैर, क्या है एग्नोस्टिसिज्म, जरा समझाएंगे हमें भी और हमारी ऑडियंस को भी? सर evidence for and against a deity is insufficient. इनसफिशिएंट Therefore कोई क्लेम नहीं किया जा सकता कि क्रिएटर एग्जिस्ट करता है या नहीं। ओके, जब हम ये कहते हैं कि ये इनसफिशिएंट है तो ये ऑब्जेक्टिवली इनसफिशिएंट है या ये किसी एग्नोस्टिक की जाती राय में हो सकता है? सर अगर आप बिलीवर को ले लें या एग्नोस्टिक को ले लें, एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों एक ही मतलब कश्ती के सवार आपको नजर आएंगे। दोनों ने मरना है, दोनों ने अल्लाह के पास जाना है। श्योर, आई एग्री विद दैट, बट माय क्वेश्चन इज कि जब आप कहते हैं कि इनसफिशिएंट है तो वो इनसफिशिएंट किसी ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आप बात कर रहे हैं या वैसे ही आप कह रहे हैं? सर किसी लिहाज से भी मतलब हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज तो नहीं है ना, इस बात को तो आप भी एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, मैं नहीं कर सकता। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये बात आ जाएगी कि anyone who is claiming that universe has a purpose is claiming is expressing a definite response, so claiming access to knowledge. व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? सर कोई empirical फाउंडेशन भी नहीं है और रैशनल भी आई थिंक नहीं है उस तरह। एम्पिरिकल फाउंडेशन नहीं है? जी सर। राइट, यानी कि हम तजर्बे की बुनियाद पे और मुशाहदे की बुनियाद पे इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि इस कायनात का कोई खालिक है। यस सर, पहुंच नहीं सकते, लेकिन आप जैसे क्लेम तो करते हैं कि हाँ क्रिएटर है, तो फिर आप क्या मैं इसके सिर्फ बारे में कहेंगे? मैं अभी इस स्टेज पे मैं सिर्फ आपकी जो पोजीशन है मैं सिर्फ वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो इसलिए कि आमतौर पे हमारे जो पाकिस्तान में, आप बुरा न मानिएगा, पाकिस्तान से, इंडिया से जो अहबाब आते हैं वो गलत लेबल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एथियस्ट खुद को एग्नोस्टिक कह रहा होता है, एग्नोस्टिक खुद को कुछ और कह रहा होता है, डीएस्ट उसको पता ही नहीं होता। तो मैं सिर्फ आपकी पोजीशन को मैं स्टील मैन करना चाहता हूँ ताकि मैं आपसे कोई ऐसी बात ना कहूँ जो आपकी पोजीशन है ही नहीं। सो द क्वेश्चन इज कि आप जब ये कहते हैं कि कोई डेटी का एविडेंस सफिशिएंट नहीं है और आप ये कहते हैं कि एम्पिरिकली स्पीकिंग हम इस चीज़ पे पहुंच सकते हैं कि इस कायनात का कोई खालिक नहीं है, तो आपके लिए तो ये सफिशिएंट एविडेंस है ना कि कोई खुदा के लिए, खुदा का कोई एविडेंस नहीं है। देयरफॉर इट हैज टू नेसेसरली फॉलो कि खुदा नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं सर, मैं आपको बता देता हूँ। असल में ये नहीं कह रहा कि एम्पिरिकल एविडेंस होना ज़रूरी है। अगर रैशनल एविडेंस भी मिल जाता है, मतलब इसी डिस्कशन में भी अगर हम किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं तो ठीक है, मुझे मानने में कोई मसला नहीं। चलें, कुछ टर्म्स तय करते हैं फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जब आप ये कहते हैं कि रैशनल एविडेंस अगर मिल जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी है, तो आपके पास दो सिचुएशंस हैं मिसाल के तौर पे। एक ये है कि ये यूनिवर्स, इसके अंदर जितने प्रोसेसेस हैं, जितने इसके अंदर बीइंग्स हैं, जैसे मैं और आप हैं, हम अरबों सालों से रैंडम, अनकनेक्टेड, इर्रेशनल हादसात की पैदावार हैं। और दूसरा ये है कि ये सिस्टम, इसके अंदर डिज़ाइन नज़र आता है, कोहेरेंस नज़र आती है, इनकंग्रुएंस नज़र आती है। देयरफॉर ये सारा एक्सीडेंटल नहीं है। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी आपको ज़्यादा रैशनल लग रही है?
سر اگر براڈر اسپیکٹرم پر ہم دیکھیں تو وہی پچھلی بار بھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اگر ہم پرپز پہ فوکس کریں تو آسانی سے بات کو سمجھا جا سکتا ہے. ایک سمپل میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے سر، اگر ان دونوں اسٹیٹمنٹ میں سے آپ کو ریشنل کون سی لگ رہی ہے؟ سر بہت ہار 50-50. 50-50 یعنی کہ یہ 50% چانس ہے کہ تقریباً 13.7-13.8 ارب سال سے مسلسل انکنیکٹڈ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں جس کا رزلٹ میں اور آپ ہیں. help me understand this rationally. ٹھیک ہے سر، دیکھیں اگر جیسے چلیں اس طرح بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا جو بیسک کلیم ہے کہ ہیومنز جو اس پلینٹ پر ہیں ان کا پرپز یہ ہے کہ ٹو سرو گاڈ. آپ نے جب مجھ سے کہا کہ اگر ریشنلی بات سمجھ آ جائے تو یہ بھی کافی ہے، لیکن اب آپ ریشنل بات کرنا نہیں چاہتے ہیں. میں نے 2 دفعہ کوشش کی ہے، آپ نے ٹاپک چینج کر کے آپ کسی اور طرف چلے گئے. کیا آپ واقعی ریشنلی اس کو سمجھنا چاہتے ہیں یا صرف آپ الجھنا چاہتے ہیں؟ نہیں سر، سمجھنا چاہتا ہوں، پر دیکھیں اگر ہمارے پھر مجھے پرسپیکٹیو سے ریشنل آپ بیسس پہ یہ بات سمجھائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 50% چانس ہے کہ 13.7-8 ارب سال سے مسلسل انکنیکٹڈ ایک باد حوادث چل رہی ہے جس کا رزلٹ یہ ہے کہ یونیورس میں ہر چیز ایگزیکٹلی وہاں پہ ہے جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے. ریشنلی یہ بات سمجھائیں مجھے آپ. سر ہو بھی تو سکتا ہے نا، اتنی بڑی یونیورس ہے، اس میں اگر کوئنسیڈنس بھی ہوں گے تو کون سی بڑی بات ہے. بالکل کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میں یونیورس کے اندر کسی کوئنسیڈنس کی بات نہیں کر رہا. میں یونیورس ایز اے ہول بات کر رہا ہوں جس کی ہر چیز ایگزیکٹلی ایسے ہی جیسے اس کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آرگومنٹ تو آپ کا اسٹرانگ ہے، لیکن پھر بھی سر ڈاؤٹس تو رہتے ہیں نا. شور ڈاؤٹ کو میں مائنڈ نہیں کرتا، ڈاؤٹ کو اللہ تعالیٰ کی ذات مائنڈ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ تو ڈاؤٹ کو ایک ڈیوائس کے طور پہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اس کو ڈیوائس کے طور پہ استعمال کر کے اپنے اندر یقین لے کے آؤ، تو کوئی بری بات نہیں ہے. سو دیر از ون آرگومنٹ کہ ریشنلی آپ خالق کو ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے. رائٹ؟ ٹھیک ہے اب اس پہ آپ آگے بڑھیں. ریشنل آرگومنٹ جی آپ سر. کو چاہیے تھا، وہ آپ کو مل گیا ہے. واٹس نیکسٹ ٹھیک ہے، میں اس پہ ایک بات کرنا چاہوں گا. ویسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہیومن کا جو مین پرپز ہے وہ گاڈ کو سرو کرنا ہے، لیکن اگر ہم کوئی بیکٹیریا ہوتا ہے تو جو کہ ایک ہیومن باڈی کے اندر ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر پرپز یہ ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا کہ ہیومن لائف کا پرپز یہ ہے کہ یہ مجھے ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرے جس میں رہ سکوں. اس کے لیے تو ہیومن لائف کا پرپز دیکھیں پرسپیکٹیو کے لحاظ سے چینج ہو جاتا ہے نا. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ گاڈ کو سرو کرنے کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی اور بینگ ہم ہوتے ہیں تو پھر ہم ہیومن لائف کو کسی اور طرح سے دیکھیں گے. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ نو آئی ڈونٹ ایکچولی. اس لیے کہ میں اور آپ یہ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ ایک بیکٹیریا کیا سوچ رہا ہوگا؟ چلیں سوچ تو نہیں رہا ہوگا، لیکن اس کے پرسپیکٹیو سے بات تو کر سکتے ہیں نا. بٹ ہاؤ ڈو یو نو کہ اس کا پرسپیکٹیو ہے؟ نہیں تو پھر آپ بتائیں کیا وہ کیا سوچ سکتا ہے. سوچے گا تو نہیں، لیکن پھر بھی کیا سوچ سکتا ہے. ایگزیکٹلی آئی ڈونٹ نو. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے. ہم یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں آبجیکٹیولی کہ اس دنیا میں اگر بیکٹیریا نہ ہو تو کیا بیکٹیریا کے بغیر اس دنیا کے سارے پروسیسز چل سکتے ہیں؟ اینڈ دی آنسر از نو. نہیں چل سکتے. آپ کا دودھ، دہی، یہ وہ وغیرہ بیکٹیریا اچھے بھی ہوتے ہیں، سارے برے نہیں ہوتے. گٹ کے اندر بڑے اچھے بیکٹیریا ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں بیکٹیریا کے بغیر جو ہمارا سسٹم ہے دنیا کا، کیا یہ چل سکتا ہے؟ آنسر از نو. نیکسٹ کوشچن از کہ کیا بیکٹیریا خود کو وجود میں لے کے آیا ہے یا یہ بھی کسی خالق کی تخلیق ہے؟ آپشن 2 ہی ہیں، آئدر یہ خود ہی اپنا خالق ہے یا کوئی اور اس کا خالق ہے. سو اگین ریشنل پریمیسز پہ پھر آپ کے سامنے بات آ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی خالق ہے، یہ خود کو وجود میں نہیں لے کے آ سکتے. اچھا سر، یہاں پہ ایک اور تھیوری بھی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اس پر کیا کہیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ جو یونیورس ہے لاکھوں کروڑوں سالوں سے ایسے ہی چل رہی ہے، پھر کافی ٹائم گزرنے کے بعد جو یونیورس تھی اس نے انسان یعنی کانشیسنس کے تھرو خود کو فیل کرنا سٹارٹ کر دیا، اور یہ جو لائف فارمز دنیا پر موجود ہیں یہ ایکچولی میں یونیورس خود کو مطلب فیل کر رہی ہے. جب کوئی ہیومن یا کوئی اینیمل
خوشی کو محسوس کرتا ہے، اپنے بچوں کو کھیلتا دیکھتا ہے، اس کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ اصل میں یونیورس اس کو فیل کر رہی ہے. ہماری آنکھوں سے وہ خود کو دیکھ رہی ہے اور ہمارے جو کانوں سے چیزوں کو سن رہی ہے. کافی عرصہ گزرنے کے بعد اس نے خود کو فیل کرنا سٹارٹ کر دیا. تو اس کے بعد یہ بھی تو ایک بلیف رکھا جا سکتا ہے نا. پریگمیٹک بھائی کیسر پہ اجازت دیجیے گا تھوڑی سی. جی پلیز. دو طرح کی گفتگو، ایک گفتگو کے اندر دو طرح کے پہلو آپ کو دیے گئے تھے کہ امپیریکلی آپ نے کہا کہ امپیریکلی نہ ہو تو، یا امپیریکلی اگر اس کے علاوہ مجھے کوئی اور چیز سمجھ میں آ جائے وہ ہوگی لاجیکلی. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یونیورس کی انٹرپریٹیشن آپ دے رہے ہیں کہ کانشیسنیس اس کے اندر آ گئی، پھر وہ سوچ رہی ہے، پھر لوگ ہیں، پھر بیکٹیریا اس کے اندر آ گیا. تو یہ آپ امپیریسزم کی طرف کیوں جا رہے ہیں rather than discussing something logically؟ نہیں، ابھی جو یونیورس کی میں نے بات کی ہے یہ امپیریکلی تو نہیں کہہ رہا میں، یہ بس ایک تھیوری ہے. نہیں، جو باتیں آپ نے ابھی سامنے رکھی ہیں وہ ساری امپیریکل ڈیٹا کے اوپر ہی بیس کرتی ہیں. چلیں آپ کو ریشنل بتا دیں. ریشنل تو کیسر بھائی نے آپ کے سامنے رکھا نا کہ یونیورس کی فرام دا بگننگ ٹل ناؤ ایوری تھنگ ان دس یونیورس ایک کنسسٹنسی کے ساتھ اپنا رسپانس دے رہی ہے. when it comes to ایوری تھنگ وی اسٹڈی ان دس یونیورس وہ چیز پروڈیوس کر رہی ہے جس کو ہونا چاہیے اور اپنے بالکل کنسسٹنسی کے ساتھ وہ چیز پروڈیوس ہو رہی ہے. ہاؤ از اٹ ریشنلی پاسبل کہ یہ سب چیزیں رینڈملی ہو رہی ہیں؟ یعنی کہ اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں. میرے پاس ایک بیگ ہے، اس کے اندر 1 سے 9 تک کے نمبر ہے. میں اس بیگ کو رینڈملی ہلاتا ہوں، ہلانے کے بعد اس میں سے رینڈملی ہاتھ ڈالتا ہوں اور ایک بال نکالتا ہوں. پہلی بال نکلی نمبر 1، دوسری بال نکلی نمبر 2، تیسری بال نکلی، رینڈملی نکال رہا ہوں، دیکھ کے نہیں نکالا، نمبر 3 4 5 6 7 8 9 تک نکلی. پھر میں نے اس کو رینڈملی ہلایا، پھر بغیر دیکھے بلائنڈ فول لگا کے یا ادھر منہ کر کے جہاں پہ بال مجھے نظر نہیں آ رہی میں اس کو نکالتا جاتا ہوں 1 2 3 1 2 3 سیکوینس کے ساتھ. ایوری ٹائم آئی ڈو دیٹ 100 ٹائمس 1000 ٹائمس 10,000 ٹائمس یہ عمل میں کرتا ہوں یا کرواتا ہوں کسی سے. تو یہ سب چیزیں رینڈملی ہو رہی ہیں، 1 سے لے کے 9 تک آ رہی ہیں. Is it possible rationally؟ اوکے، آپ کا جو آرگومنٹ ہے، چلیں میں اس کو اس طرح کر دیتا ہوں کہ 70% آپ کا کیس ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، 30% پھر بھی ڈاؤٹس رہ جاتے ہیں. اگر میں 70% پہ آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، لیکن 30% پھر بھی تو وہ 30% جو آپ نے یہ جو آپ نے پیمانہ دیا ہے نا 70% درست ہے اور 30% ڈاؤٹ رہ جاتے ہیں، اس کو آپ نے کیسے کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں آپ کا آرگومنٹ اسٹرانگ ہو گیا. میں کوئنسیڈنس بالکل ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو پیمانہ آپ نے دیا ہے 30% اور 70% کا، وہ چلیں 70 کو چھوڑ دیں، 80-20 کر دیں، اس پہ کوئی میں فکس نہیں کر رہا ہوں. پھر بھی میں سوال کروں گا 80-20 کیوں کیا آپ نے؟ ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ سر یہ تو اس سوال کا سمجھ نہیں آئی کیا آپ پوچھ رہے ہیں. اچھا، اس کو نا آپ ایسے کر لیں ایگنوسٹک صاحب کے آن ریشنل پریمیسز، اگر 80-20 آپ کہہ رہے ہیں، آپ اپنے 80% یقین کو اپنے 20% ڈاؤٹ کی وجہ سے چھوڑنا چاہیں گے؟ زبردست. نہیں چھوڑنا چاہوں گا، لیکن یہ ہے کہ کوسچن کر کے مزید 20% کو بھی ختم تو کرنا چاہوں گا. 20% کا بھی ختم ہوگا نہیں، اور اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. آپ دنیا کے کسی بھی سسٹم کو آپ مانیں، ڈگری آف انسرٹنٹی ول آلویز بی دیئر. اینڈ آئی تھنک ون آف دا بیسٹ فیچرز جو ہیومن لائف کا ہے وہ انسرٹنٹی کا ہے. آئی مین آئی ووڈ سے کہ اگر ہم ہر چیز میں سرٹن ہوں تو دنیا بڑی بورنگ ہو جائے، انسانی زندگی بڑی بورنگ ہو جائے. سو دا فیکٹ دیٹ وی آر انسرٹن، آئی مین وی آر سرٹن اباؤٹ آور ڈیتھ، لیکن وہ کب ہے، کہاں ہے، کس سرکمسٹانسز میں ہے، وہ ہمیں نہیں پتا. اگر مجھے پتہ لگ جائے I'll lose a lot of meaning in my life. Sir. کیا ہو گیا سر؟ فون تو نہیں گر گیا تھا؟ اچھا ریمائنڈ کروا دوں کہ خالی 2 منٹ بچے ہیں، 15 منٹ کا ٹائم ایک کالر کے لیے میکسیمم ہے فی الحال. تو اگر یہ کوئک رسپونڈ نہیں کر رہے تو ان کو ریمائنڈر ہے 2 منٹس ریمیننگ. ہیلو، آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے. 20% انسرٹن ہو گئی تھی آواز. جی تو انسرٹنٹی تو میرے بھائی آپ کو رہے گی، آپ زندگی میں کچھ بھی آپ کریں سر. آپ ٹھیک ہے سر،
سے آپ آ رہی ہیں आपका माइक नहीं आपका माइक नहीं ठीक हो रहा, आप अपना माइक ठीक कर ले। कैसे भाई आप कंक्लूजन कर सकें 1 मिनट के अंदर, तो इस बात सारी बात का कंक्लूजन कर लीजिए, इनको नेक्स्ट टाइम जो है वो बात रख लेंगे। ये सर्टेनिटी की बात कर रहा था ना कि सर्टेनिटी कभी भी इज नेवर मेंट टू बी देयर। आपको हमेशा अनआंसर्ड क्वेश्चंस रहेंगे, बट द क्वेश्चन इज कि अगर आपको 80% का यकीन है तो उन 20% को आप रिड्यूस करके 15 पे लेने की आगे कोशिश करें, 10 पे लेके आने की कोशिश करें। लेकिन ये नहीं, रैशनली ये कोई टेनेबल पोजीशन नहीं है कि आप उस 20% की वजह से कहें कि मैं बाकी भी 80 छोड़ने को तैयार हूँ। इट डजंट मेक एनी सेंस। और फिर ये भी है ना कि असर भाई कि इन्होंने जो 30 की फिर बाद में 20 की फिगर जो हमें दी, तो ये ऐसा क्यों नहीं है कि 99% श्योर है 1% डाउट में, क्यों 20 जा रहा है या क्यों 15 की फिगर जा रही है? दैट्स द क्वेश्चन।